اچھا جی، ہمارے ہاں جو حمام ہوتے ہیں، ہیئر سالون ہوتے ہیں، ان پر جو کام کر رہے ہیں، سادہ لفظوں میں جو ہمارے نائی ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب یہ کام کرتے ہیں نا تو ان کے منہ سے بدبو آ جاتی ہے، بگلوں سے بدبو آ جاتی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بطور انسان ہم سب ایک جیسے ہیں. یہ ایک ڈیزیز ہی ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہوتا ہے. یاد رکھو، جس طرح کا جیسا کام ہے نا، ایک بندہ تو اوپر کسی دکان پہ بیٹھا سودا چک کے دیتا، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ جو ہمارے کاریگر حضرات ہوتے ہیں، یہ جو حجام ہوتے ہیں، یہ بالکل جو ان کا کسٹمر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سے چڑھے ہوتے ہیں. بالکل یہاں پر ان کو کام کرتے ہیں اور بالکل ان کی بغلیں اوپر ہوتی ہیں ایسے. تو ان کو اپنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو جو ہوتا ہے رولر وغیرہ لگانا چاہیے خوشبو والا. اگر وہ مہنگا لگتا ہے آپ کو تو آپ پھٹکڑی لگا لیں. جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، پھٹکڑی نہاتے وقت نا پھٹکڑی لگا لو تو بدبو نہیں آتی. اور منہ میں الائچی رکھیں، کچھ چنگم رکھ لیں. الائچی ویسے بھی اچھی ہوتی ہے ہاضمے کے لیے، موٹاپے کے لیے، آپ کی نالیاں بھی کھولتی ہے، بی پی بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو اسی بہانے یہ کھاتے رہا کرو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کسٹمر ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. وہ آپ سے بدظن ہو کر نہیں جانا چاہیے. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو ہمارے نائی بھائی ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. یہ بہت باتیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہماری سانسوں سے بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے آپ کے جو کسٹمر ہیں نا، وہ بڑھتے ہیں. دو چیزیں، ایک تو یہ ہوگی، دو چیزیں، بغلوں کی بدبو اور منہ کی بدبو ہے، آپ کے کپڑوں کی بدبو. ہم ایسے ہی سوتے رہتے ہیں، منہ دھو کر دکان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو پسینہ آتا ہے. اور بالوں کو صاف رکھیں اپنے بغلوں کے نیچے سے، بالوں کی وجہ سے بھی بدبو آتی ہے. اور تیسرا ایک بات اور، جو جتنا خاموش طبع ہوتا ہے نا، مطلب کی بات کرنے والا، اس کو عام انسان پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو جتنا بولتا ہوتا ہے نا، وہ اگلے بندہ بھی ویسے پسند کرتا ہے. جو خاموش طبع ہے، اس کے ساتھ زیادہ چپڑ چپڑ نہیں کرنی چاہیے. یہ نائیوں کے متعلق میری آج کی پوسٹ تھی. ٹھیک ہے جی. ہاں، دعا میں یاد رکھیے.